کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, first of all, on the behalf of Dawat Islami, which is the non-political movement of preaching Quran and Sunnah, the message of Dawat Islami has been reached almost more than 190 countries throughout the world, which consists more than 90 departments, and one of them is Madani channel, which is being watched throughout the world, and it has billions of viewers. On the behalf of that Dawat Islami, I warmly welcome to all honorable guests who have granted us their precious time to be here with us in this auspicious gathering and our Ijtima today. And I welcome again, especially or particularly to those who came from today from outside, and especially from the outside of the country, especially my beloved guests from Bahrain. MashaAllah, Allah Tabarak wa Ta'ala give them better reward for coming here and give us appreciation. ہماری حوصلہ افزائی آپ سب نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ The first intention which will made, inshallah will make that inshallah for the sake of Allah Azza wa Jal, اللہ کی رضا کے لیے from the start till end ہم اپنا یہ بیان، اپنا یہ اجتماع میں شرکت کریں گے، اور کانشیس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ پلیز سوئچ آف یور موبائل اور سائلنٹ یور موبائل فار فیو منٹس۔ فرسٹ آف آل a very beautiful حدیث پاک about the blessings of درود پاک۔ The noble prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، میرے آقا نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ The one who sends salat upon me once, Allah Azza wa Jal showers 10 blessing upon him۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ And the one who sends salat 10 times upon me, Allah showers 100 blessing upon him۔ And then he said that جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب یہاں تک تو یہ حدیث پاک رحمتوں کی برسات کی بات بتا رہی ہے، 10 ٹائمز ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ آگے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ سم ٹائم ہم یہ اناؤنسمنٹ سنتے ہیں کہ جو مسجد میں لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ اناؤنسمنٹ سنتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ صفیں اس طرح بنائیں کہ کاندھے سے کاندھا مس ہو جائے، شولڈر ٹو شولڈر جو ہے وہ کاندھا مس ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا، بہت زبردست، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بار درود پاک محبت سے پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی جنت میں ایک مومن کی تمنا تو یہ ہے، ایک سلیو کی، ایک غلام کی تمنا یہ ہے کہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے داخلہ مل جائے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہے۔ مگر کیا خوبصورت ہمیں تحفہ دیا جا رہا ہے، اونلی 1000 ٹائم درود پاک پڑھنے والے کو فضیلت کیا مل رہی ہے؟ زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، پیچھے نہیں، نبی پاک کے ساتھ جنت میں ایسے داخلہ ملے گا کہ شولڈر سے شولڈر ٹچ ہو رہا ہوگا۔ تو ذرا سوچئے، اگر پلاننگ کرنی ہی ہے، وی آر ہیئر ٹو پلان اوور نیو اسلامک ایئر،
اگر پلاننگ ہی کرنی ہے تو اس سے اچھی پلاننگ کیا ہوگی، اس سے اچھا رزلٹ کیا ہوگا کہ جب دنیا سے میں جاؤں اور ڈیسیشن کا ڈے آ جائے، جب فیصلے کا دن آئے اور مجھے جنت میں جانا ایسے نصیب ہو کہ صاحب جنت کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے، آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے۔ اس سے زیادہ سکسیسفل پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال پہلا مدنی پھول تو یہی لے لیجئے کہ اپنی زندگی کے پلان میں، اپنے ڈے کے پلان میں، اپنے مہینے کے پلان میں یہ بات شامل کیجئے۔ واٹ ٹو ڈو کی لسٹ بناتے ہیں ہم کہ کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، واٹ وی ہیو پلان فار دس ویک، فار نیکسٹ منتھ، فار نیکسٹ ایئر۔ پلیز انکلوڈ ان یور ڈیلی پلان کہ ہمیں روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ اور ذرا کیلکولیٹ کیجئے۔ میں نے پچھلے بار بھی جو یہاں اسلامی بھائی آئے تھے انہیں ایک بات کہی تھی، کیونکہ بیکاز آلموسٹ UAE میں رہنے والے لوگ ہیں، بحرین سے آئے ہیں۔ ڈیلی وی spend our time in traveling. First of all, we need to know that the New Year is celebrated, the English New Year is celebrated throughout the world, and people from all over the world overstrain English calendar and regard it very important. But our Muslims, and especially our new generation, our youngsters, does not know as to when the new Islamic year is going to be started, and do not even know the name of Islamic month and their specialties and significant, and which historical incident did occur in them. ہمارے جو نوجوان ہیں آج، ہمارے بچے ہیں، ایون ہمارے مسلمان یہ نہیں جانتے کہ اسلامی سال کی کیا حیثیت ہے۔ ہجری کیلنڈر تو ہم کہتے ہیں، یہ ہجری شروع کب سے ہوا؟ پلیز ریممبر دیٹ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، فرام دیٹ ڈے وہ ہجری کیلنڈر اسٹارٹ ہوا، اور یہ اسٹارٹ کیا خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹارٹ کیا، اور اس دن سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے۔ بٹ ہمارے لوگ، ہمارے ینگسٹرز، ہمارے مسلمز اس بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اب ذوالحجہ ہی کی بات لے لیں، دیٹ what is the memories and sacrifice and the blessings of that Zulhijjah month. This blessed month is the auspicious reminders the great sacrifice of Hazrat Ibrahim, Bibi Hajra radiyallahu ta'ala anha, and Sayyidina Ismail ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, and refresh our memories that when did they get ready to slaughter their beloved son, obeying the commandment of Allah Azza wa Jal. And peace be upon such kind of offspring. کیسے لوگ تھے، کیسے رب کے ماننے والے تھے، who became angry without complaining or questioning, and how this sacrifice was liked in the court of Allah Azza wa Jal. اس قربانی کو پھر کیسی پسندیدگی حاصل ہوئی، رب کی بارگاہ میں کیسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ throughout the world Muslims will continue to celebrate this sacred festival in Zulhijjatul Haram until the day of judgment. ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں لاکھوں لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانی یاد دلاتی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ہاجرہ کی اس قربانی کو۔ اسی طرح undoubtedly billion of Muslims presented their sacrifices in this month, and millions performed Hajj. May Allah Azza wa Jal accept in His court from all of them. اللہ تعالیٰ اس سال قربانی کرنے والوں کی قربانی قبول فرمائے، حج کرنے والوں کا حج قبول فرمائے۔ Second example, Muharram al-Haram, the first month of the Islamic New Year. This auspicious month also tells us the great historical sacrifices of our elder. Obviously, many historical incidents. حالانکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں محرم الحرام کی، نارملی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں کی یاد آتی ہے۔ یقیناً وہ بہت ہسٹوریکل واقعہ ہے، مگر شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ اسلامک ہسٹری میں محرم الحرام میں، اور اسپیشلی دا 10th of محرم الحرام میں کیسے کیسے عظیم واقعات ہوئے۔ فار ایگزامپل few incident that on the 10th of محرم الحرام, the day of Ashura, the repentance of Sayyiduna Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam was acknowledged. On this day, Adam alayhi salatu wassalam was born. And on this day, he alayhi salatu wassalam entered heaven. On this day, the Arsh, Kursi, sky, earth, sun,
moon, stars and heaven were created. عاشورے کے دن یہ تمام چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ وہ عظیم دن محرم الحرام کے مہینے میں آتا ہے. On this day, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام was born. On this day, he علیہ الصلوۃ والسلام was saved from the fire. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نمرود کی جو آگ تھی, اس سے جو نجات ملی, وہ یہی وہ دن تھا جو ڈے آف عاشورہ تھا. On this day, سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام and his ummah were saved and Pharaoh was drawn along with his people. On this day, Sayyiduna Isa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam was born. On this day, he alayhi salatu wassalam was raised up to the skies. On this day, Sayyiduna Nuh ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam's ship parked on the Mount of Judi, جو کوہ جودی پر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی لگی تھی, وہ بھی دن عاشورہ کا تھا. ذرا سوچئے, وہ عظیم واقعات جس کے بارے میں ہم قرآن سے پڑھتے ہیں, احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے, سگنیفیکنٹلی محرم کا مہینہ وہ کتنے سارے ہسٹوریکل ایونٹ اپنے اندر لیے ہوئے. مگر کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہماری نیو جنریشن اس بارے میں جانتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے اسلامک ایئر کو اجاگر کرنا ہوگا, لوگوں کو اویئرنیس لانی ہوگی کہ ہمارا اسلامک ایئر یہ ہے اور اس میں کس مہینے کی کیا بلیسنگز ہیں. انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ بیان کے آخر میں, چونکہ پہلا منتھ محرم الحرام ہے, اس مہینے میں ہمیں بالخصوص کون سی عبادات کرنی ہیں اور روزے رکھنے کے محرم الحرام میں کیسے فضائل ہیں, وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال میرے پیارے اسلام, ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ دنیا میں سب سے پہلی بارش, On this day, rain descended from the sky for the first time. دنیا میں پہلی بارش بھی عاشورے کے دن ہوئی تھی. اور یقیناً وہ ہسٹوریکل واقعہ جس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو کربلا کے میدان میں سیکریفائس ہوا, جو قربانی دی گئی, the historical sacrifice which is still fresh in our memories is the sacrifice presented in Karbala by Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu and others, that they made themselves slaughtered, but they did not bow down their head in front of batil. In other words, it can be said that the first and last month of Islamic year is the message of great sacrification of Islam. ہمارے سال کا آخری مہینہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے, سال کا پہلا مہینہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے. تو لیٹس میک اے فرم انٹینشن دیٹ وین ایور, جب بھی ہمارے دین کو ہمارے تن من دھن کی قربانی کی ضرورت محسوس ہوئی, ضرورت پڑی, تو انشاءاللہ اپنا سب کچھ اپنے رب کی راہ میں لٹانے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, لیٹس میک, اب یہ بات تو ہم نے نیت کی, اب یہاں پر چونکہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے ہیں, علماء ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, بزنس مین ہیں, پروفیشنلز ہیں, تو ہر کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ پلان کرتا ہے. بزنس مین پلان کرتا ہے مور بزنس, مور برانچز ان بزنس ان ابراڈ کنٹریز. اسٹوڈنٹ پلان کرتا ہے کہ میں اور گرو کروں, برائٹ فیوچر ہو جائے, مور اسٹڈیز ہو جائیں, ابراڈ اسٹڈیز ہو جائیں. پروفیشنل اپنی پروفیشنل لائف کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک والد ہے, فادر ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے, ہاؤ ٹو گروم ہم, اور کس طرح اس کو اوپر لے کر آنا ہے. بہت ساری پلاننگز ہمیں کرنی بھی پڑتی ہیں اپنی لائف کو گزارنے کے لیے. ایک چھوٹے گھر والا بڑے ہاؤس کی پلاننگ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے, جب یہ بڑا ہوگا, یہ میری ہوگا, اب اس کے بچے ہوں گے, گھر چھوٹا پڑے گا, تو پلان ابھی سے کرو کہ جناب اب گھر بڑا لینا پڑے گا, بچی کی شادی کرنی ہے, اس کی پلاننگ الگ ہوتی ہے. بہت ساری پلاننگز ہماری لائف کے لیے ضروری ہیں. مگر آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب اسلام, ہمارا رب عز و جل, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خود قرآن کریم ہمیں کون سی پلاننگ کی طرف لے جاتے ہیں. ہماری شریعت کیا چاہتی ہے کہ اگر ہم پلان کریں تو کیا پلان کریں, کس طرح پلان کریں. آج میں انشاءاللہ اپنے اس بیان میں چند آیات قرآنی, چند احادیث اور چند ہمارے جو پایس ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے کچھ اقوال پیش کروں گا. اور غور سے سنیے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے پلاننگ کے بارے میں, حدیث کیا کہتی ہے پلاننگ کے بارے میں, اور ہمارے بزرگان دین ہمیں کیا کہتے ہیں پلاننگ کے بارے میں. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کیئرفلی ناؤ ایوری بڈی ہیئر کیپ یور پلاننگ ان یور مائنڈ. اب اپنی اپنی پلاننگ کو ذہن میں لائیے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو
that the planning which is required by Allah from us, before we started getting the barakat from the blessed verses of Quran, let me tell you a incident of a planner to had planned. And what was the plan? ایک بندے نے بھی کچھ پلان کیا تھا اور وہ پلان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. امیر اہل سنت my Murshid, the leader of Dawat Islami, wrote in his booklet, the booklet's name is in Urdu is Ghaflat, in English is heedlessness. And in that book, he narrated a very horrible and we can say that heart-touching story. It is narrated that a pious person once acquired a gold brick. ایک نیک آدمی کو ایک سونے کی اینٹ مل گئی. Fascinated and captivated by his newly found wealth. بڑا خوش و خرم کہ بھائی سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی ہے. And now he began to fantasize about his future. اب پلاننگ کرنا شروع کر دیا. آج بھی ہمارے پاس کوئی دولت آ جائے, کوئی ویلتھ آ جائے, now we start planning. And now what he planned, because he got the gold brick. He spent all night planning. ساری رات سوچتا رہا, نیند بھی نہیں آتی تھی. Thinking of delicious cuisine, fancy and expensive attire, مہنگے کپڑے, اچھے اچھے کھانے, and a number of servants ready to fulfill his every need. بہت سارے غلام میرے آگے پیچھے گھومیں گے. اور اسی بات پر یہ اپنے پلاننگ کرتا رہا, فینٹاسائز ہوتا رہا. And he remained entirely heedless of the Almighty Allah Azza wa Jal. The next morning when he left his house, جب صبح اپنے گھر سے نکلا, mesmerized by the possibilities that awaited him. وہ اپنی خیالوں میں مگن ہے کہ اب تو دنیا تبدیل, میری لائف تبدیل ہو جائے گی. He came across a graveyard. ایک قبرستان کے قریب سے گزرا. There he saw a man kneading clay on top of a grave. اس نے دیکھا کہ ایک قبر سے ایک شخص مٹی اٹھا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ To make bricks. قبر کی مٹی سے اینٹیں بنا رہا ہے. Instantly, the man came back to his senses. اب اسے ہوش آیا. And his veil of heedlessness was lifted. اب پردہ اٹھا آنکھوں سے. He began to weep as he thought, someday other will make bricks from the soil of my grave as well. Wow, my luxuries abode and my fancy attire will all be left behind. جو ساری دنیا کی نعمتیں میں سوچ رہا ہوں, میں چھوڑ کر اپنی قبر میں چلا جاؤں گا. اور ایک دن آئے گا کہ میری قبر کی مٹی سے بھی کوئی اینٹیں بنا رہا ہوگا. میں تو اس سونے کی اینٹ کو لے کر دنیا اچھی بنانے کی پلاننگ کرتا رہا. اگر مجھے پیار کرنا ہے, اگر مجھے کوئی پلاننگ کرنی ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, if I fall for this fantastic lifestyle that this gold brick will bring me, it will only lead to a heedless. If I have to fall in love, اگر مجھے پیار ہی کرنا ہے, I should love my Allah Azza wa Jal. اگر پیار کرنا ہے تو میں رب سے پیار کروں. Hence the abandoned the brick of gold and adopt for a life of piety. اس نے پھر جناب اپنی زندگی کو بدلا اور نیکی کے راستے پر آ گیا. My dear Islamic brothers, let's come to the Holy Quran. رب کا پاکیزہ پیارا کلام ہمیں کیا راہ دکھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید ورس نمبر 83 سورہ قصص, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. The translation of Ala Hazrat in English, the hereafter, that hereafter we assign it to those who have no desire to exalt themselves in the earth, nor to make mischief, and hereafter for Allah fearing. جو کس کے بارے میں, آخرت کے بارے میں فرمایا. یہ جملہ سن کر, یہ آیت سن کر ہمیں سمجھ آ رہی ہے آخرت کن کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین, آخرت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رب کا پیارا کلام ایک اور آیت سورہ مومنون ورس نمبر 115, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا,
اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہمارا بننے کا, ہمارا دنیا میں آنے کا, کریٹیوٹی کا مقصد کیا ہے. واٹ از دا ایم. ہمارا اس دنیا میں آنے کا جب تک ہمیں مقصد پتا نہیں ہوگا, ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے. قرآن کہتا ہے, دا ٹرانسلیشن ان انگلش, سو ڈو یو تھنک دیٹ وی میڈ یو ان وین اینڈ یو آر ناٹ ٹو ریٹرن ٹو اس. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دس ورس از اٹ ریٹن ان regarding this verse in Khaza'in al-Irfan, the tafsir, the commentary of Quran, what is written on that? Don't you have to be resurrected for reward on the day of judgment? You have been created for worship, which is obligatory on you. So you could return to us and be rewarded for your deeds, explaining the aim of the creation of life. And another verse, why we created. Allah Tabarak wa Ta'ala said in Surah Zariyat, verse number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. Translation in English, I have created jinns and men only for that they may worship me. It means ہمیں بنانے کا جو مقصد تھا, جو پرپس تھا, ہم وہ بھلا کر کچھ اور پلاننگ میں لگ گئے ہیں. We are planning about our worldly life. We have no plan for our hereafter. We have no plan for our grave. Are we have any plan for our day of judgment? ہم نے کون سی زندگی میں وقت رکھا ہے اپنے ڈے پلان میں, اپنے منتھ پلان میں, اپنے ایئر پلان میں, کہ مجھے مرنے کے بعد جب آخرت کی طرف جانا ہے تو وہ کیسی آخرت ہوگی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. سورہ مومن ورس نمبر 39 میں کیا ارشاد ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور سے سنیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے اور کیا ہم اس بارے میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تیار ہیں. ارشاد ہوتا ہے, انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. Oh my people, this life of the world is only an enjoyment and surely the hereafter is about to settle. سیٹلمنٹ کی جگہ تو وہ ہے. لانگ لائف جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں, وہ تو وہ ہے. عقل مند تو وہی ہے نا کہ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی پلاننگ کرے. 50 سال, 60 سال, 70 years, 80 years. After that we all have to go. And we don't know in our grave کتنے years رہنا ہوگا. 100, 1000, maybe thousands. اور اس کے بعد after day of judgment خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا اور پھر وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون رہیں گے. اور کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے. تو پلاننگ تو وہاں کی کرنی ہے اور ہمیں یہ قرآن بتا رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور رب کے کلام پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, besides these verses, the purpose of the creation of human beings has also been described in many other verses. Man has to live in this world for a very limited period. In this little life, he has to make preparation for the grave and the day of judgment. Therefore, the time that we have at present is very valuable. Time is passing very fast. It can neither be controlled nor be stopped. The breath which once breathed will never come again. Sayyidina Hassan Basri rahmatullahi ta'ala say, hurry up, jaldi karo. What is the reality of your life? Your life consists of just a few breaths. تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے. If they cease, your actions and deeds whereby you get the pleasure of Allah Azza wa Jal will also cease. یہ سانسیں رک گئیں, تمہارا اعمال نامہ بھی بند ہو جائے گا.
May Allah Azza wa Jal have mercy upon the person who took account of himself and shed some tears, remembering his sins, saying that Sayyidina Hassan Basri rahmatullahi ta'ala recited the verse number 84 of Surah Maryam. Innama na'uddu lahum adda. We are only completing their numbers. Counting चल रही है. और इस आयत मुबारका के तहत हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलवाली said in his book Ihyaul Ulum volume 4 page number 205 that this counting refers to the number of breaths. ये जो कहा गया ना, गिनती गिनी जा रही है, ये मेरी और आपकी सांसें हैं. हर गुजरने वाली सांस, एवरी ब्रीथ, हम अपनी कब्र और अपनी आखिरत के करीब जा रहे हैं. किस प्लानिंग में लग गए हम? ये सांसें जा रही हैं, हम रोक नहीं सकते. वी हैव नो कंट्रोल ऑन टाइम. हमें इसी वक्त में कुछ करना है और ऐसा करना है कि मैं रब की बारगाह में सुरखरू हो सकूं. इन आयतों को हमारे बुजुर्गों ने भी सुना, इन आयतों को हमारे असलाफ ने सुना, उन्होंने अमल किया, उन्होंने इस टाइम को प्रीशियस जाना, उन्होंने इस वक्त में अपने रब को राजी करने वाले काम कर लिए. सैयदना इमाम बैहकी अलैहि रहमतुल्लाहि अलकवी हैज रिटन इन शोबुल ईमान, द प्रॉफिट ऑफ रहमा, द इंटरसेसर ऑफ उम्मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सेड, द डे मेक्स द अनाउंसमेंट डेली एट द टाइम ऑफ सनराइज. ओ तरह तरह की प्लानिंग करने वालों सुनो, रोजाना जब सूरज निकलता है, सनराइज होता है, डे अनाउंस करता है, दिन ऐलान करता है. इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी गुड डीड टुडे, देन डू इट, बिकॉज आई विल नेवर कम बैक. अब फिर नहीं आऊंगा, आज आया हूं, आज के दिन जो करना है कर लो. हम भी ये बिजनेस में प्लान करते हैं कि एवरी डे अर्निंग होनी चाहिए. देखो, दिन जाया नहीं होने चाहिए. सीजन के दिन है, जितना कमाना है इन दिनों में कमा लो. हम अपनी लाइफ को प्लान करते हैं कि हर गुजरने वाला दिन मेरी लाइफ स्टाइल में बेहतरी का बाइस बने. कभी यह सोचा कि इस दिन गुजरने के बाद मेरे नामा या अमाल में गुड डीड्स का इजाफा हुआ, या हर गुजरने वाला दिन मेरे आमाल नामे में मेरी बैड डीड्स, मेरे सिंस में इजाफा कर रहा है? जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों. डे बाय डे वी आर going to near our grave, our hereafter. दुनिया में, if anybody have examination, and whenever the exam will come near to him, जब एग्जाम करीब आते हैं, प्रिपरेशन बढ़ जाती है. He will try to make more preparation because exam is coming. मगर हर गुजरने वाला दिन हमें कब्र के एग्जाम के करीब कर रहा है. मगर क्या हमारी प्रिपरेशन बढ़ रही है? आज मेरे साथ यहां पर 20 इयर्स, 30 इयर्स ओल्ड, 40 इयर्स, 50 इयर्स के इस्लामी भाई हैं. प्लीज रियलाइज करें, इतनी लाइफ गुजरी, ये जिंदगी गुजरती जा रही है, मेरी नेकियां बढ़ रही हैं या मेरे गुनाह बढ़ रहे हैं? मेरे आमाल नामे में कौन सी चीज जो है वो बढ़ती चली जा रही? बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, वेल्थ तो बढ़ गई, मेरी जनाब दुनियावी तालीम बढ़ गई, स्टेटस बड़ा हो गया, लोग पहचानने लग गए, आई एम नाउ वेल नोन पर्सनैलिटी. मगर क्या मैं रब की बारगाह में भी मकबूल होने वाला बन गया? क्या मेरे रब की बारगाह में मुंह दिखाने जैसा बन गया? या रोजाना मेरे गुनाह बढ़ते जा रहे हैं? आज हम प्लान करने बैठे हैं, हाउ टू प्लान नॉट ओनली वन इस्लामिक ईयर, प्लान योर ओल लाइफ. Today realize that we are going towards our grave. Dear Islamic brothers, we should perform as many good deed as possible, taking the advantage of each and every day of our life. Allah Tabarak wa Ta'ala says in Surah Inshiqaq, verse 6, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Oh man, indeed you have to surely run towards your Rabb and to meet him. तुझे अपने रब से मिलना है. वो मुलाकात क्यों भूल गए? वो हिसाब क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम?
ہم کیوں ڈے آف ججمنٹ کو بلائے بیٹھے ہیں؟ پلیز ریئلائز مائی ڈیئر اسلامک بردرز who waste their precious time in the idle activities. Ponder carefully. Our lifetime is finishing too fast. You might have seen several times, hum dekhte hain, that a healthy man dies all of a sudden. Achanak ek sehatmand aadmi duniya se chala jata hai. And we don't know what would be happening with him inside the grave. ہمیں نہیں پتا اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. However, the reality of life must have been exposed to him. O you who anchor after the wealth of this world, O you who consider the acquisition and accumulation of wealth as the only aim of your life, hurry up. Prepare yourself for the afterlife in case you are put into the dark grave in the morning, despite sleeping normal tonight. For the sake of Allah Azza wa Jal, get rid of the wheel of heedlessness. Allah Azza wa Jal has said in the first verse of Surah Anbiya, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Translation: the people reckoning is near, whereas they are in neglect, turned away. لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور حساب قریب ہے. کب اس غفلت کے پردے کو اٹھائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ آئیے جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتا ہوں. جنت میں جانے والا تو خوش ہوگا نا، اس سے بڑا ہیپی کون ہوگا؟ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنتی بھی ایک بات پر افسوس کریں گے. وہ بات کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم said, the people of the heaven will never regret anything of the world except the moment which they spent without remembering Allah Azza wa Jal. جس لمحے میں انہوں نے رب کو یاد نہیں کیا ہوگا، حالانکہ جنت میں ہوں گے، پھر بھی افسوس کریں گے کیونکہ اس لمحے بھی اللہ کی یاد کر لیتے، اس ٹائم کو یوز کر لیتے. یہ میرے پیارے اسلام بھائیو وقت کی قیمت ہے. اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ جو ٹائم ہے نا ہمارے ہاتھ میں کتنا پریشیس ہے. ہم اس ٹائم میں کتنا کچھ کما سکتے ہیں، کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. The importance of time can be realized by the fact that one can get a tree planted for himself in the paradise within a second of his mortal life. چند سیکنڈز میں وہ جنت میں درخت لگا سکتا ہے. اتنا پریشیس ہے وہ ٹائم. کیسے؟ The method of getting a tree planted in paradise is very easy. As حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم in Ibn Majah says, a tree will be planted in the paradise for the one who invokes any of the following: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ایک جملہ ان میں سے کوئی کہہ دے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کتنا وقت لگا، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 4 ٹری، 4 درخت جنت میں لگا دیے جائیں گے. That is the time. And we are wasting that time in bad things, in ignorance. اس ٹائم کے اندر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے رب نے یہ ہمیں وقت دیا ہے، اب ہم اس کو کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حدیثیں بڑی پیاری، بڑی جامع، مگر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک. یوں سمجھ لیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوزے میں دریا کو بند کر کے عطا فرمایا. اور میرے آقا جوامع الکلمات ہیں، میرے آقا کے کلمات بڑے جامع. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ وہ کلام ہے میرے آقا کا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. ذرا حدیث پاک سنیے کیا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ویلیو 5 things before 5 other things. نمبر 1 شبابک قبل حرامک. فرمایا یوتھ بفور اولڈ ایج، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اب یہ جوانی لوگ کہتے ہیں دیوانی ہے، جوانی میں دنیا رنگ رنگلیاں منا لیا جائے. ارے یہی جوانی ہے رب کی عبادت کرنے کے لیے. جائیے بوڑھوں سے پوچھئے
وہ بیچارے جب بیمار ہو جاتے ہیں جی چاہتا ہے روزہ رکھنے کا، بٹ ان کی ہیلتھ ان کو اجازت نہیں دیتی. جی چاہتا ہے تراویح پڑھنے کا، پیر اجازت نہیں دیتے. اب بڑھاپے میں جا کر نیکیوں کا جی بھی چاہتا ہے مگر اعضاء ساتھ نہیں دیتے. ارے جوان کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، کیونکہ جوان اس کے اوپر شیطان حملے کر رہا ہے. مرد بندہ کہتا ہے میں مرد ہوں، آئی ایم اے اسٹرانگ مین. اگر مرد ہو تو آؤ شیطان کا مقابلہ کرو. کیوں شیطان کی بات مان کر رحمان عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، آپ کی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو سلامت رکھا ہے. جائیے ہاسپٹل میں جا کے ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو ہاسپٹل کے بیڈز پر ہیں، آج چاہتے بھی ہیں عبادت کرنا تو نہیں کر سکتے، نیک کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے. جس رب نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، ہیلتھ دی ہے، اس صحت کی حالت میں اپنے رب کی عبادت کیجیے، اسے راضی کرنے والے کام کیجیے. یہ کتنی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. دنیا کے اندر مجھے کوئی تحفہ دے، کوئی گفٹ دے، آئی آلویز تھینکفل ٹو ہم. اگر کوئی بہت مہنگا گفٹ دے دے تو اب میری کیا خواہش ہوتی ہے، بٹ مائی ڈیزائر از کہ یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے. یہ گیو بیوٹیفل اینڈ پریشیس گفٹ. ذرا سوچیں ہم کتنے عجیب لوگ ہیں. ویلتھ رب دیتا ہے، اسی ویلتھ سے اس کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. ہیلتھ رب دیتا ہے، اسی صحت کے ساتھ اس کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ارے جو دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرو، وہ اور عطا فرمائے گا. جو دے رہا ہے اس کی فرما برداری کرو، وہ اور عطائیں کرے گا. مگر یہ بندہ بے وقوف ہے، دیتا وہ ہے اور اسی کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مال و دولت کو، ویلتھ کو فقیر ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو. آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. پھر بندے کے ہاتھ سے جب پیسہ چلا جاتا ہے نا، یہ یو ای والے ہیں تو ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے. تو بہرحال جب چلا جاتا ہے تو کہتا ہے یار اس وقت میں ذرا مسجد بھی بنا لیتا، میں جناب نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیتا، اسپینڈ کرتا اللہ کی راہ میں. اب پیسہ نہ بچا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو پیسہ ہے نا، جب ویلتھ آئی ہے اسے اسی وقت اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرو، تاکہ جب پیسہ چلا جائے تو یہ پیسہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. یہ جاتا نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یاد رکھیں whenever we spend in the way of Allah Azza wa Jal, it's not gone from us. یہ چلا نہیں جاتا، یہ ڈیبٹ نہیں ہو جاتا. ارے یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ملٹیپلائی ہو کر ڈے آف ججمنٹ آپ کو ملے گا. تو اسپینڈ یور منی ان دا وے آف اللہ عز و جل بفور، جب یہ مال جانے سے پہلے، فقیری سے پہلے اس کو غنیمت جانا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں نمبر 4 وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، جو فراغت ہے نا، فری ہیں. کچھ لوگ بڑے فری ہوتے ہیں اور جب بیزی ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار اس وقت میں علم دین حاصل کر لیتا، قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لیتا، میں بھی جناب کچھ علم دین سیکھ لیتا، اب میں بھی جناب مدنی قافلوں میں سفر کرتا، لیکن پرابلم یہ بڑا بیزی ہو گیا ہوں. تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا لائف سٹائل دیا ہے، ایسا کاروبار دیا ہے، ایسی فیملی دی ہے کہ آپ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، تو اس وقت کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے نیکیاں کما لیجئے. پھر اتنی مشغولیت ہو جائے گی کہ بندہ چاہتا بھی ہے تو پھر نہیں کر سکتا. دا لاسٹ تھنگ کیا فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. مرنے کے بعد تو بندہ کہے گا مولا ایک بار پھر بھیج دے، مگر پھر چانس نہیں ملے گا. there is no chance. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, your lifetime is shortening every day, so why you are lazy in performing good deeds. دن گزرتے جا رہے، لیزی کیوں ہو؟ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, oh man, your life consists of days. When a day passes, a part of your life also passes. دن گزرتے جا رہے ہیں، زندگی کے حصے ختم ہوتے جا رہے ہیں. سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الہادی said, I remained in the company of pious people for a certain time and got spiritual benefits. I learned two significant things. بہت خوبصورت بات فرمائی. کہتے ہیں میں بزرگوں کی صحبت میں رہا اور 2 بڑی اہم باتیں سیکھی. ذرا غور سے سنیے گا. امام شافعی فرماتے ہیں نمبر 1 ٹائم از لائک اے سورڈ. وقت جو ہے وہ تلوار کی مانند ہے.
کیا فرماتے ہیں؟ یو شوڈ کٹ اٹ ود گڈ ڈیڈس اور ایلس اٹ ول کٹ یو بائی کیپنگ یو بیزی ان یوز لیس تھنگس. یہ وقت جو ہے تلوار کی مانند ہے، یا تو تم اسے کاٹ دو اچھی نیکیاں اچھے اعمال کر کے، یا یہ تمہیں کاٹ دے گا برائیوں میں مبتلا کر کے. پھر فرمایا سیف گارڈ یور نفس. اف یو ڈو ناٹ بیزی اٹ ان گڈ تھنگس اٹ ول بیزی یو ان بیڈ تھنگس. اپنے نفس کو قابو کر کے نیکیوں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برائیوں میں لگا دے گا. امیر اہل سنت بھی ایک بڑی پیاری بات ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو کسی ایک پلان کی طرف، گول کی طرف جانا ہوگا، وہ کریکٹ وے اپنانی ہوگی جو ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے والی ہو. امام رازی علیہ رحمت اللہ الہادی said, by Allah Azza wa Jal, I get very sad at the time of eating because I have to leave religious activities. Time is a very valuable asset. کہتے کھانا کھاتے وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ کھانے کے وقت میں اللہ کی عبادت سے رہ جاتا ہوں. بہت تھوڑا ٹائم ہے، میں اسے عبادت میں صرف کرنا چاہتا ہوں. لک ایٹ دا پلاننگ. ان کے ذہن میں اپنے ڈیسٹینیشن کیسا بیٹھا ہوا تھا کہ یہی ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ ارن کرنے کا. ہمارے بھی سوچ یہی ہے کہ یہی ٹائم ہے پیسہ کمانے کا، یہی ٹائم ہے دنیا کمانے کا، اور ان کا پلان تھا کہ یہی ٹائم ہے رب کو راضی کرنے کا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ said, وہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ was reciting the holy Quran at the time of his death. The time of death is there. اور وہ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے. Someone asked surprisingly, recitation even at this time? بالکل آخری وقت بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ He رحمۃ اللہ تعالی علیہ replied, my book of deeds is going to be closed. So I am trying to add good deeds to it quickly. آخر میں بھی میں کچھ اور نیکیاں ان پٹ کروانا چاہتا ہوں اس کے اندر. کیا سوچ تھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ذہن تھا ان کا. اور آج میں اور آپ سوچیں ہمارا ذہن کیا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے. مائی ڈیئر اسلامک بردرز اینڈ ویورز آف مدری چینل، ذرا سوچئے آج ہمارا ٹاپک چونکہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے. واٹ کائنڈ آف پلان آف our pious elders used to do, and what did we plan today? Their plan was that how to get pleasure of Allah Azza wa Jal while living in this mortal world. Their plan is to follow the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and their plan was to get rid of this world with iman. Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu said, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. Look at the planning of غوث پاک. کہتے ہیں عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے گا. یہ پلاننگ تھی کہ ایمان بچا کر سیف our ایمان and go with ایمان in our grave. That is the plan of our elders. Their plan were to stay comfortably in their graves. Their plan were to get rid of the difficulties and hardships of the day of judgment and get the shade of Liwai Hamd. And their plan were to enter in paradise following the footstep of beloved Aka alayhi salatu wassalam. یہ ان کے پلان تھے. And they all are success in their plans. But are we have a plan like that in our life? So make your plan today. This is the right plan. بنائیے آج یہ پلان کہ دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کروں گا. رب سے دعا ہے زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میدان محشر میں آقا کے لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب ہو جائے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے، اور آقا کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو جائے. یہی دعوت اسلامی کا پلان ہے. دعوت اسلامی بنی ہی اس لیے ہے کیونکہ ہمیں ایک مدنی مقصد دیا ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت میں. The main aim of دعوت اسلامی is I must try to rectify myself and the people of the whole world. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے. آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. ہم نے خود بھی گناہوں سے بچنا ہے، خود بھی رب کی ناراضی والے کاموں سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجیے، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سپورٹ کیجیے. ہمارے نوجوان آج گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، کون انہیں بچائے گا؟ یہ میرے اور آپ کا کرنے کا کام ہے. آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کے اس مدنی کام میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیجیے. اور اس طرح کی اسپیچز، اس طرح کے پروگرام مدنی چینل پر
آل دا وے آتے رہتے ہیں. آپ مدنی چینل روزانہ دیکھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کے اندر بھی اور آپ کے گھر والوں کے اندر بھی انشاءاللہ چینجنگ ہوتی ہوئی آپ محسوس کریں گے. اللہ کریم آپ سب کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں. حسب معمول اپنے سلسلے کا آغاز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی فضیلت سے کریں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم. جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کیے لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. ہو سکا تو بیان کے اہم مدنی پھول اپنے پاس نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ مدنی چینل الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ سے بن پڑے کام آسان ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ سے بن پڑے تو اپنے پاس مستقل ایک ڈائری بنا لیجئے جو مدنی چینل کے سلسلوں کے حوالے سے ہو. جب بھی مدنی چینل دیکھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو وہ ڈائری آپ کے ہاتھ میں ہو. مختلف طرح کے سلسلے الحمدللہ مدنی چینل پر چلتے ہیں. امیر اہل سنت کے علم و حکمت برے مدنی مذاکرے، نگران شورا کے بیانات، اراکین شورا کے بیانات، دیگر مبلغین دعوت اسلامی اور مفتیان کرام کے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ مدنی پھول اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہوتا چلا جائے گا. تو ہو سکے تو قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. اور استعین بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے بیان کے اہم مدنی پھول اپنے پاس نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. آج کے سلسلے سے حاصل ہونے والا ثواب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات اپنے تمام اعزاء و اقارب کی ارواح کو ایصال کروں گا. یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے کی ابتدا
جس طرح اپنا ایک انداز ہے کہ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس واقعے سے مختلف طرح سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے کی ابتدا میں ملتے جلتے دو واقعات جو مختلف کتب میں بیان کیے گئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حکایت شعب الایمان جلد 6 صفحہ 53 پر ذکر کی گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ اس وقت کا ماضی بعید کا انداز یہ تھا جس طرح آج کل میڈیا کی ترقی کا دور ہے، ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، مختلف طرح کے ذرائع کے ذریعے ہر شخص کی مشہور شخصیات کی بالخصوص تشہیر ہو جایا کرتی ہے، بچہ ان کی صورت سے ان کے نام سے واقف ہوا کرتا ہے۔ وہ دور اس طرح کا دور نہیں تھا۔ بادشاہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ کیفیت یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کو جانتا نہیں کہ یہ میرے ملک کا بادشاہ ہے۔ میزبان نے شام کو بادشاہ کی خاطر تواضع کے لیے اپنی گائے کا دودھ دوہا۔ بادشاہ وہیں قریب بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جتنا دودھ 30 گائے دیا کرتی ہیں اتنا دودھ اس میزبان کی اکیلی گائے نے دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے دل ہی دل میں وہ یہ بری نیت کرنے لگا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس کی یہ گائے اس سے چھین لوں گا۔ جب یہ دل میں بری نیت پیدا ہوئی، اگلے دن بھی وہیں قیام تھا۔ دوسرے روز شام کو جب اس گائے کا دودھ نکالا جانے لگا تو خلاف معمول گائے نے جتنا پہلے دن دودھ دیا تھا اس سے نصف دودھ یعنی 15 گائے کے برابر دودھ دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور متعجب ہو کر اپنے میزبان سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کل جتنا اس گائے نے دودھ دیا تھا آج اس سے آدھا دودھ کیوں دیا؟ وہ میزبان یہ بات سننے کے بعد کہنے لگا، لگتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا۔ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی اور یہ دیکھنے کے لیے اگلا دن بھی وہیں پڑاؤ ڈالا کہ دیکھتا ہوں کہ اگلے دن میری اس بری نیت کے ختم کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دن دیا تھا۔ اس واقعے سے بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حیات الحیوان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 216 اور المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد 16 صفحہ 310 پر ذکر کیا گیا۔ ایران کا بادشاہ، مصر کے بادشاہوں کو جس طرح فرعون کہا جاتا ہے، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کسریٰ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اور یہ نکلتا کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے وہاں موجود ایک بچی سے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ بچی جلدی سے باغ کے اندر گئی اور اس نے گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لیا اور بادشاہ کو آ کر پیش کیا۔ بادشاہ اس بچی سے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ یہ رس تم کیسے نکالتی ہو اور یہ کیسے بناتی ہو؟ اس نے جواباً بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلیٰ قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھ سے گنا توڑتے ہیں اور ہاتھ ہی کے ذریعے گنے کو نچوڑ کر اس کا رس نکال لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی۔ جب وہ لینے کے لیے گئی تو اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے دل ہی دل میں یہ طے کیا کہ میں یہ باغ ان سے زبردستی حاصل کر کے اس کے بدلے ان کو کوئی دوسرا باغ دے دوں گا۔ اتنے میں وہ بچی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ بادشاہ بولا، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ کہنے لگی، پہلے بآسانی رس نچڑ جاتا تھا
لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی میں رس نہ نکال سکی۔ بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت ترک کر دی اور یہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور جا کر دوبارہ کوشش کرو، ہو سکتا ہے اب تم کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بچی گئی اور بڑی آسانی کے ساتھ گنا توڑ کر اس کا رس نچوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں لانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بیان کردہ دونوں واقعات جو آپ نے ابھی سماعت فرمائے، یہ اگر صرف واقعے کی حد تک ہم لیں تو ایک واقعہ تھا جو ہم نے سن لیا، لیکن اگر اس واقعے میں بیان کردہ سبق اور اس واقعے میں سے حاصل ہونے والے نتیجے کی طرف بڑھیں تو وہ نتیجہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بری نیت کا انجام برا ہوا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی نیک اور جائز کام کریں تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں اور بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ۔ اچھی نیت اچھا پھل لاتی ہے اور بری نیت برا انجام دکھاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ کتب احادیث کی طرف جائیں تو الحمدللہ محدثین کی بہت بڑی جماعت نے اپنی حدیث کی کتاب کی ابتداء میں بالکل پہلے جو حدیث ذکر فرمائی وہ عموماً یہ حدیث ہوا کرتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال پر ثواب کا ترتب یہ اچھی نیت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اچھی نیت کریں گے تو عمل پر ثواب ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے اگر اچھا کام کر بھی لیا، اچھی نیت نہیں ہے، یا بعض اوقات ریا کی نیت ہو جاتی ہے، دکھاوے کی نیت ہو جاتی ہے، خود پسندی کی نیت آ جاتی ہے، یا دیگر مختلف طرح کی نیتیں کار فرما ہو جایا کرتی ہیں، تو جب تک اچھی نیت نہیں کریں گے تب تک بظاہر نظر آنے والا نیک عمل اس میں بھی بندہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہی انما الاعمال بالنیات والی حدیث مبارکہ، اس کے اگلے الفاظ جو ذکر فرمائے گئے، جس بندے نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ نہیں، ہجرت کرنے والا بھی یہ ہجرت کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت سے ہے تو یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے قرار پائے گی اور یہ بندہ اجر و ثواب پائے گا۔ اور اگر یہ ہجرت کسی اور ارادے سے ہے، مثال کے طور پر تجارت کی نیت ہے یا کوئی بھی اور طرح کی نیت ہو سکتی ہے، جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، من کانت ہجرتہ الی دنیا، جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی اور اس دنیا کو حاصل کر لیا، او الی امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی اور اس عورت سے نکاح کر لیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس بندے کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور اگر دنیا طلب کرنے کے لیے، مال دنیا کمانے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے ہجرت ہے تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، عند اللہ ایسا بندہ اجر و ثواب نہیں پائے گا۔ اور اگر کسی عورت سے نکاح کا ارادہ لے کر چلا، نکاح ہو گیا یا نکاح نہیں ہوا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بندہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گا اور محروم رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت جو ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک صاحب تھے جنہوں نے ہجرت اس ارادے سے کی کہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک عورت ہجرت کر کے گئی جن کا نام تھا ام قیس، یہ ان سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب یہ نکاح کی طلب میں ہجرت کر کے وہاں پہنچے۔ صحابہ میں یہ مہاجر ام قیس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ مہاجر ام قیس مطلب یہ کہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا، ارادہ نکاح کا ہے، ام قیس سے نکاح کا ارادہ لے کر چلے تو یہ مہاجر ام قیس کہلائے، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ تو جو جس ارادے سے جائے گا، جس نیت سے جائے گا، یا جو بھی عمل جس نیت سے کرے گا، اپنی نیت کے مطابق پھل پائے گا۔ اچھی نیت اچھا اجر دلائے گی اور بری نیت برا انجام دکھائے گی۔ کسی کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا، ہر کرا اندر عمل اخلاص نیز، در جہاں از بند خانے خاص نیز۔ ہر کرا اندر عمل اخلاص نیز، در جہاں از بند گانے خاص نیز۔ جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، اخلاص کہا جاتا ہے للہیت کو، اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل کو، جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا
وہ دنیا میں اللہ عز و جل کے خاص بندوں میں نہیں ہوتا. نہیں مقربین بارگاہ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اعمال میں اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے عمل. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. ہر عمل میں اخلاص، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے. قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بات ارشاد فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہے. نہیں ہر عمل میں اللہ کی رضا کے لیے نیت. نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، صلہ رحمی یہ بھی اللہ کے لیے، مسلمانوں سے میل جول یہ بھی اللہ کے لیے، تجارت کا لین دین یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی نیت سے ہو. جیسی نیت ویسا پھل. اور پھر فرمایا گیا ہر کرا کار از برائے حق بوت کار او پیوست با رونق بوت. جس کا عمل اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے ہوا کرتا ہے ہمیشہ اس کا عمل بارونق ہوا کرتا ہے. نہیں اس کے عمل میں عجیب قسم کی لذت اور چاشنی رکھ دی جاتی ہے جو بندہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں. کوئی بھی کام کرنے لگیں اس کام کرنے سے پہلے کچھ دیر توقف فرمائیے، ٹھہر جائیے. اب ٹھہر گئے، اب سوچئے اس کام میں کیا کیا نیت ہو سکتی ہے. جو بھی اچھی نیت ہو سکتی ہو وہ ساتھ ساتھ آپ کرتے چلے جائیے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں نماز کے لیے مسجد جانے کی 40 نیتیں تحریر فرمائیں. ایک بندہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ذہن میں صرف اور صرف یہ ہے میں نماز ادا کروں گا. اب یہ ایک عمل کی نیت کر کے گیا. اب صرف اس ایک عمل میں کتنی نیتیں اور ہو سکتی ہیں، مختلف طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اب یہ گھر سے باہر نکلوں گا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا، رستے میں آتے جاتے جو ملے گا اس کو سلام کروں گا، راہ میں اگر کسی نے مجھ سے راستہ پوچھ لیا اسے راستہ بتا دوں گا، اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تو اسے ایک طرف کر دوں گا، مسجد میں جاؤں گا مسلمانوں کی زیارت کروں گا، مسلمانوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، وہاں علم دین کا حلقہ ہوا. عموماً مساجد میں فیضان سنت کے درس کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، علم دین کا حلقہ ہوا اس میں شرکت کروں گا. اب یہ مختلف طرح کی نیتیں ایک نماز ادا کرنے کے لیے جانے والا یہ کئی طرح کی نیتیں کر سکتا ہے. اور امیر اہل سنت نے جس طرح ہمیں ایک ذہن عطا فرمایا، ہر نماز میں کم از کم ایک کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جائیے، اس کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. اب کام ایک کیا جا رہا ہے لیکن اس ایک کام میں کتنی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. پہلے جب یہ بندہ اپنے گھر سے چلا تھا صرف نماز کی ادائیگی کی نیت تھی، تو نماز کی ادائیگی کی نیت کر کے جانے والا ہر قدم پر ایک عمل کا ثواب پائے گا، ایک عمل کی نیت سے جا رہا ہے. اور یہی چلنے والا اگر 40 کاموں کی نیت کر کے چلے، اگرچہ اب اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا ہے، ان میں سے کئی کاموں کے کرنے کا موقع ایسے میسر آئے گا، اور ہو سکتا ہے کئی کام اس طرح کے ہوں جن کا موقع ایسے صحیح طرح سے میسر نہ آئے یا جن کاموں کے کرنے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن اگر واقعی دل سے یہ نیت کر کے چلا تو اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا ایک قدم جو پہلے ایک عمل کے لیے تھا، اب اگر یہ 40 نیتوں کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے تو یہ ایک قدم ایک عمل کے لیے نہیں بلکہ 40 اعمال کی نیت سے ہے. پہلے ایک قدم پر ایک عمل کا ثواب تھا، اب ایک قدم پر 40 اعمال کرنے کا ثواب ملے گا. کتنا اجر و ثواب بڑھ گیا. تو اچھی نیت اپنے ساتھ بہت زیادہ اچھا پھل لے کر آتی ہے. جس طرح مختلف طرح کے کام کرنے کرانے کے لیے ہم اپنا ذہن بناتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر جناب کوئی نہ کوئی سبیل بناتے رہتے ہیں، یہ کام ابھی تک نہیں ہوا، یہ کام ابھی تک نہیں ہوا. جس طرح ہم اپنی خواہشات کی طرف غور کریں نا، کہا جاتا ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کئی طرح کی خواہشات اپنے دل میں ہوا کرتی ہیں. پیدل چلنے والا سائیکل لینا چاہتا ہے، سائیکل والا موٹر سائیکل کے چکر میں، موٹر سائیکل والا چاہتا ہے مجھے گاڑی مل جائے، اب گاڑی والا اس گاڑی میں مزہ نہیں آتا وہ والی ہونی چاہیے. یعنی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور یہ آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح کیا یہ چاہو ہمیں یہ مدنی سوچ مل جائے کہ میں نیک اعمال میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا ایک آدمی نے ایک چیز خریدنے کی
طلب اور تڑپ اپنے دل میں پیدا کی. اب وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے تگودو کرنے لگا، سرمایہ جمع کرنے لگا، اپنے اخراجات کو کم کرنے لگا، بچت کرنے لگا، اور تھوڑا تھوڑا اپنا جائزہ لیتے لیتے جس چیز کے حاصل کرنے کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہوئی، اس کے حصول کے لیے اپنے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جو نیک اعمال میں حرص کرنے والا ہوا کرتا ہے، حکم قرآنی بھی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. تو جو نیکی کی حرص اپنے دل میں رکھنے والا ہوگا وہ غور کرے گا، سوچے گا کہ میں کس جگہ کتنا زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہوں. اچھی نیت، ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. ابھی ہم بیان کے کچھ آگے بڑھنے کے بعد اس تعلق سے مزید چند باتیں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو یہ زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے. ایک کام کر لیا، یار کام تو ہو گیا، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر میں اس میں یہ بھی نیت کر لیتا، یہ نیت بھی ہو جاتی. اس میں بھی بعض سمجھدار اسلامی بھائی وہ اس طرح کا ذہن دیتے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر آپ نیت اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں نا، تو تنہائی میں جس طرح بیٹھ کر مختلف طرح کے فضولیات میں لوگ پڑ جایا کرتے ہیں، مختلف طرح کی فضولیات میں پڑ جاتے ہیں. کبھی لہو و لعب، کبھی خرافات و خباثات، کبھی وہ فحاشی برے مناظر، کبھی نیٹ کی طرف چلے گئے، کبھی جناب وہ بار بار موبائل فون نکال کر دیکھ رہے ہیں. مختلف طرح کے آلات لہو و لعب یا مختلف طرح کے فضولیات والے آلات، یہ بندہ ان چیزوں کی طرف بڑھتا ہے نا. تو ان چیزوں کی طرف بڑھنے کے بجائے اگر یہ خلوت میں اپنی تنہائی کو اس انداز سے گزارے کہ آج اس عمل میں کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں، میں یہ سوچتا چلا جاؤں گا، غور کرتا چلا جاؤں گا، اور اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کرتا چلا جاؤں گا. اب مختلف طرح کے اعمال کے بارے میں سوچے. میں تاجر ہوں، تو تاجر کے بارے میں کیا کیا نیتیں تاجر کر سکتا ہے. روزانہ دکان پہ جاتا ہوں، روزانہ دفتر میں جاتا ہوں، روزانہ اپنے ادارے اور فیکٹری میں جاتا ہوں، میں یہاں سے جانے کے لیے کیا کیا نیتیں کر سکتا ہوں، کن نیتوں کے ساتھ جا سکتا ہوں. اب سوچتا چلا جائے، دیکھتا چلا جائے. دفتر میں مختلف طرح کے لوگوں سے پالا پڑتا ہوگا، کبھی جناب وہ نرمی، کبھی گرمی، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہوں گے. کبھی بعض اس طرح کے مخلوط اداروں میں کام کرنے والے افراد بھی ہوں گے جہاں عورتوں کے ساتھ میل ملاپ کے سلسلے بھی ہوتے ہوں گے. اسلامی بہنیں بھی مدنی چینل پر یہ سلسلہ ہو سکتا ہے دیکھ رہی ہوں، اور ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کئی ملازمت پیشہ ہوں. اب وہ بھی امیر اہل سنت نے جو پردے کے بارے سوال جواب میں ملازمت کی شرائط ذکر فرمائی، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھی نیتیں کر سکتی ہیں. ہر کام میں آج تاجر ہے، تجارت کے بارے میں سوچے. نماز کے لیے جانے والا نماز کے بارے میں غور و فکر کرے. خرید و فروخت کے لیے نکلنے والا بازار جا رہا ہوں، کس نیت سے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں غور کرے. یعنی جو بھی کام کیا جاتا ہے ہر عمل میں اچھی نیتیں، یہ اس عمل کا جزو لا ينفک ہونا چاہیے. یعنی جزو لا ينفک کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جو بالکل جدا نہ ہو سکتی ہو. اللہ کرے کہ ہمیں یہ ذہن مل جائے. جس طرح آج کل یہ علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے نا، بلکہ علم سیکھنا سکھانا بھی آج کل اس طرح کا کہاں رہا. جس طرح یہ علم سیکھنے سکھانے کی طرف لوگ توجہ کرتے ہیں، اسی طرح پہلے کے اسلاف ہمارے بزرگان دین یہ علم نیت سیکھنے کے حوالے سے کوشش کیا کرتے تھے. باقاعدہ سے تگودو کی جاتی، باقاعدہ سے حلقے سجتے، باقاعدہ سے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر یہ علم سیکھا سکھایا جاتا تھا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، ہر مباح کام یعنی جائز کام، مباح کام اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ نہ ہو. ہر مباح کام ایک یا زیادہ نیتوں کا احتمال رکھتا ہے. یعنی کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک نیت ہو سکتی ہے، دو نیتیں ہو سکتی ہیں، اس سے زائد نیتیں ہو سکتی ہیں، جس کے ذریعے وہ مباح کام عمدہ عبادت میں سے ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں. مباح اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے میں ثواب نہیں ہے، جس کے کرنے میں ثواب نہیں، لیکن اس کام کے کرنے میں بھی اگر اچھی نیتیں شامل ہو گئیں تو جتنی اچھی نیتیں شامل ہوتی چلی جائیں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. وہ انسان کتنے بڑے نقصان میں ہے جو مباح کاموں کو اچھی نیتوں کے ذریعے ثواب والے کام بنانے کے بجائے جانوروں کی طرح غفلت سے بجا لاتا اور خود کو ثواب سے محروم رکھتا ہے. امام غزالی تو مباح کام کا ذکر فرما رہے ہیں نا، لیکن اپنے ہاں کئی کام اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جو کام اچھا کام ہے، مباح نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اچھی نیت نہیں ہے، یا بعض اوقات بری نیت کر کے
دکھاوے کی نیت، ریاکاری کی نیت بری نیت ہی ہے. بری نیت کر کے یہ بندہ اچھا کام، اس کا اجر و ثواب بھی ضائع کر دیتا ہے. جبکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ہمیں مباح کاموں میں بھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن عطا فرما رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کئی کام اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو ہیں اچھے، لیکن ہماری عادت کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم عادت کے طور پر ان کاموں کو بجا لا رہے ہوتے ہیں. جس طرح امامہ باندھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. روزانہ امامے کا تاج سر پہ سجایا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ امامہ باندھنے میں کوئی اچھی نیتیں بھی شامل حال ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ یا اسی طرح مختلف طرح کے کام ہوا کرتے ہیں. آمنا سامنا ہوا، سلام کر دیا، اب عادت بن چکی ہے، جو بھی سامنے آتا ہے اسے سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ اس طرح کے کئی اور کام ہوں گے کہ جن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں ہماری عادت کا حصہ بن چکے، وہ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کاموں میں اچھی اچھی نیتیں یہ شامل نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ ایک عادت اور ایک عبادت یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا. عادت اور عبادت، ان میں فرق کرنے والی چیز یہ نیت ہے. یہ کام عادت کے طور پر ہوا یا عبادت کے طور پر ہوا. اب امامہ عادت کا حصہ ہے، اس قدر پختہ عادت ہو گئی کہ گلی میں بغیر امامے کے نکلنا اچھا ہی نہیں لگتا، مزہ ہی نہیں آتا. اب گلی میں نکلوں گا امامہ سر پہ سجا کے نکلوں گا، تو یہ عادت ہو گئی. یہ عادت عبادت کب بنے گی؟ جب اس عادت اور عبادت کے فرق کرنے والی چیز نیت، اس کو ہم درمیان میں لے کر آئیں گے. حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات المفاتیح جلد 1 صفحہ 94 پر ذکر فرماتے ہیں: النیت لغتاً القصد وشرعاً توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ والقصد بها تمییز العبادت عن العادت. نیت کے لغوی معنی قصد و ارادہ کے ہیں، اور شرعی معنی جو عمل کرنے لگے ہیں دل کو اس کی طرف متوجہ کرنا، اور وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، دل اس کی طرف متوجہ بھی ہو. یعنی دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے. دل اس کام کے کرنے کی طرف متوجہ ہو، یہ کام اس نیت سے کر رہا ہوں، اس کام میں میرا یہ ارادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو. ہر عمل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا ہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمت اللہ الکوی نے بڑی پیاری بات نیت کے حوالے سے ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا، اچھی نیت کے ساتھ صرف 2 رکعتیں ادا کرنا، فرماتے ہیں 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے. اچھی نیت کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنا یہ 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے. یا یہ فرمایا کہ 700 احادیث لکھنے سے بہتر ہے. اس بات کو ذکر کرنے والے قوت القلوب جلد 2 صفحہ 274 پر علامہ ابو طالب مکی علیہ رحمت اللہ الکوی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بڑا عمل بنا دیتی ہے. عمل بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اچھی نیت ہے، اچھی نیت کی وجہ سے یہ عمل بڑا عمل ہو جایا کرتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں اگر دیکھیں، ایک عمل پر کتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جس بندے نے ایک نیکی کی، اس کی نیکی ایک نہیں بلکہ 10 گنا کر کے اسے عطا فرمائی جاتی ہے. ایک نیکی 10 گنا، اور جتنی اچھی نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں، حتیٰ کہ کھانے پینے سونے اور بیت الخلا یعنی واش روم میں جاتے وقت بھی. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نیت کس قدر اس کو اہمیت دیا کرتے تھے. قوت القلوب جلد 2 صفحہ 274 پر ذکر کیا گیا. ایک صاحب اپنے گھر کی چھت پر بال بنا رہے تھے، وہاں سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں میری کنگھی لے آنا. عورت نے پوچھا کیا آئینہ بھی لے آؤں؟ وہ خاموش ہو گئے اور کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہاں آئینہ بھی لے آؤ. کسی سننے والے نے جواب فوراً نہ دینے کی وجہ دریافت کی. ارشاد فرمایا میں نے جب اپنی بیوی سے کنگھا طلب کیا تو میں نے کنگھا کرنے کی نیت کر لی، لیکن جب انہوں نے پوچھا کیا آئینہ بھی لے آؤں
تو اس وقت آئینے کے سلسلے میں میری کوئی نیت نہ تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا اور کچھ دیر سوچنے لگا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے نیت عطا فرمائی۔ میں نے آئینہ دیکھنے کی نیت کی، اس پر میں نے کہہ دیا ہاں آئینہ بھی لے آئیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، سوچئے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین وہ نیت کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے۔ کنگھی طلب کی، لیکن کنگھی طلب کرنے سے پہلے بھی نیت۔ اور جب آئینے کا پوچھا گیا فوراً کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے اور خاموش ہونے کے بعد سوچنے لگے اب آئینہ دیکھنے کی کیا نیت کروں۔ عموماً اپنا انداز یہ ہوتا ہے، ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں، آئینے کے سامنے آئینے ہی سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے بتانا میں کیسا لگ رہا ہوں، باہر نکلوں گا لوگ کیا کہیں گے، اب یہاں سے بال اس طرف ہیں، اگر یہ اس طرف رہے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ اس طرف ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی مختلف طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آئینہ دیکھتے وقت کیا ہم نے کبھی کوئی اچھی نیت کی، یا دیگر اعمال، سارے کے سارے اعمال کے بارے میں ہم دیکھ لینا، یعنی کس عمل میں ہماری کیا نیت ہوا کرتی ہے۔ کئی اچھے اعمال اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بندہ حج کرنے کے لیے گیا، اب غور فرمائیے، حج یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، یعنی طاقت، ہمت اور قوت بھی صرف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال وہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد فرزندان اسلام دنیا کے کونے کونے سے حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مالی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی۔ لیکن یہ حج کرنے والا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ آپ بتائیے، مشقت بھی اٹھائی، گھر والوں سے دور بھی ہوا، پیسہ بھی صرف ہوا، اس قدر طاقت، ہمت اور قوت صرف ہوئی۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو اپنا کاروبار 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے ٹھپ کیا اور یہ حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب بتائیے، لوگ مجھے حاجی کہیں، اس نیت سے حج کرنے کے لیے جانے والا کتنا اجر و ثواب پائے گا، کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو وہ حدیث مبارکہ یاد ہوگی کہ جس میں ایک عالم کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک شہید کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک سخی کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ عالم کہہ رہا ہے یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے علم حاصل کیا، فرمایا جائے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تجھے لوگ علامہ صاحب کہیں، تجھے عالم کہا جائے۔ شہید کس قدر جناب وہ اذیت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس لیے جہاد کیا لوگ تجھے شہید کہیں، کہہ لیا گیا۔ تو نے اس لیے پیسہ صرف کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، کہہ لیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، دل میں پیدا ہونے والی نیت اچھا عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ بری نیت تھی، برا پھل لے کر آئی۔ عالم کتنے بڑے درجے کا حامل ہوا کرتا ہے اور کس قدر بلند مقام سے دیا جاتا ہے کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب فرمایا گیا علماء کو۔ شہید کتنے بڑے مرتبے کا مالک ہوا کرتا ہے، سخی کس قدر بلند درجے کا مالک ہوا کرتا ہے، لیکن بری نیت دل میں آئی نا، اس بری نیت کے آنے کی وجہ سے یہ تینوں کے تینوں برباد ہو گئے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں، اللہ عز و جل ہمیں بری نیتوں سے بچائے اور اچھی نیتوں کا پھل دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام میں کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت فیوزاتہم القدسیہ، آپ نے نیت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اور ثواب آخرت میں اضافے کے لیے ایک بڑا پیارا رسالہ ہمیں عطا فرمایا، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے، یقیناً اس میں نیت کے تعلق سے مدنی پھول دیے گئے۔ اس کا نام دیکھیے، نام کتنا پیارا ہے، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ عمل ایک کیا، نیتیں کئی کر لیں، ایک عمل میں کئی نیتیں کر لیں، ثواب بڑھتا چلا گیا، جتنی نیتیں بڑھتی چلی گئی اتنا ثواب بڑھتا چلا گیا۔ یہ رسالہ کیا یہ چاہو کہ آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، پڑھیں اور اس کو اپنی ذات پر نافذ کرتے چلے جائیں۔ جن کے ہاں مکتبۃ المدینہ نہ ہو یا یہ رسالہ ان کو دستیاب نہ ہو سکے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، وہاں یہ رسالہ موجود ہے، وہاں سے اس کو حاصل کیجئے، پڑھیے اور اپنی ذات پر ان مدنی پھولوں کو نافذ کرتے چلے جائیے۔ مثال کے طور پر دو چار کاموں کے بارے میں نیتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔
امیر اہل سنت نے ایک ذہن عطا فرمایا کہ صبح سویرے یہ نیت کر لیجیے. وہ نیت کتنی پیاری ہے. آج کا دن صبح سویرے یہ نیت ہو رہی ہے, آج کا دن آنکھ, کان, زبان اور ہر عضو یعنی جسم کے ہر حصے کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. کیسی پیاری نیت, صبح ہوتے یہ نیت. اور یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. اگر واقعی دل سے یہ ارادہ ہے نا کہ آج کا دن آنکھ, کان, زبان, ہر عضو کو گناہوں سے اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا, سارا دن اجر و ثواب کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. احادیث طیبہ شاہد ہیں کہ کسی نیک عمل کی نیت کر لی نا تو نیک عمل کی نیت کرتے ہی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ایک نیکی عطا فرما دی جاتی. پانی پینے کی نیتیں میرے اہل سنت نے عطا فرمائی. عبادت پر قوت اور حسب ضرورت کسب حلال کے لیے باغ دوڑ کے لیے طاقت حاصل کروں گا. پانی کیوں پی رہا ہوں؟ پیاس بجھانے کے لیے. پانی کیوں پی رہا ہوں؟ طلب ہو رہی ہے. یہ نیت کوئی فائدہ نہیں دے گی نا, لیکن امیر اہل سنت نے جو نیت عطا فرمائی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں, حسب ضرورت کسب حلال پر باغ دوڑ کی قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں. ایک اچھی نیت شامل ہو گئی, ثواب ملے گا. گلاس بھرنے اور پینے کے دوران ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا. کیسی پیاری نیت, اسراف سے بچنے کی. قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا, ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ نہ بنو, یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اپنے ہاں کیا ہوا کرتا ہے, کولڈ ڈرنک پینے والے, اب یہ شاید وہ اپنے اوپر کو لازمی سمجھتے ہوں گے یا نہ بچانے میں اپنی حقارت سمجھتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ گلاس میں لازمی بچائی جاتی. پانی پینے والے بعض حضرات ان کی عادت یہ ہوا کرتی ہے تھوڑا سا بچا کے ایک طرف پھینک دیتے ہیں, جبکہ یہ پانی کا ضائع کرنا یہ اسراف ہے. اور روایات میں اس طرح کے مضامین بھی موجود ہیں کہ نہر کے کنارے بھی, دریا کے کنارے بھی اسراف ہوا کرتا ہے. کیسی پیاری نیت عطا فرمائی. گلاس بھرنے اور پانی پینے کے دوران ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا. بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, اجالے میں دیکھ کر, سیدھے ہاتھ سے چوس چوس کر 3 سانس میں پیوں گا. ان میں کئی سنتوں پر عمل کی نیت شامل ہو گئی. پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہوں گا. گلاس میں بچے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پھینکوں گا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ صرف ان نیتوں پر غور فرمائیے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے کہ ثواب بڑھانے کے نسخے میں امیر اہل سنت نے 72 کاموں کی نیتیں ذکر فرمائی. یہ ایک کام پانی پینے میں کیسی پیاری پیاری نیتیں ہمارے سامنے آئی نا, کیسی پیاری نیتیں. یعنی ایک پانی پینے کا عمل کیا جو ایسے ہی جناب وہ پکڑ کر گٹ گٹاتے ہوئے جناب ایک طرف کر دیا جاتا ہوگا, لیکن اس کام کے کرنے سے پہلے بھی کتنی پیاری پیاری نیتیں. تو آئیے ہم سب یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل نیتوں کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے. ہر نیک اور جائز کام میں کچھ نہ کچھ نیتیں کرنے کی عادت بنائیں گے, اور یہ کچھ نہ کچھ نیتوں کی عادت بناتے ہوئے ان نیتوں کا سلسلہ بڑھاتے چلے جائیں گے. اور یہ اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول نقش کل حجر, جس طرح پتھر پر لکیر ہوا کرتی ہے نا, ایسے ہی ہمارے دل پر نقش ہو جائے کہ ہر کام میں اچھی نیتیں لازمی 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 اور لازمی کیا کریں گے. کوئی بھی کام بغیر اچھی نیت کے نہیں کریں گے. کام 2 طرح کے ہوا کرتے ہیں, برا کام, اچھا کام. برا کام, ایک مسلمان برا کام کرے گا اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے, اور برے کام سے ویسے ہی ہمیں بچ کر زندگی گزارنی ہے. اچھا کام اچھی نیت کے ساتھ, اچھا کام اچھی نیت بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ. نیتیں بڑھاتے چلے جائیے, بڑھاتے چلے جائیے, بڑھاتے چلے جائیے, اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے درجات رفیعہ پاتے چلے جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہم ٹھہر کر سوچتے ہوئے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے, سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے. تیری
تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، 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 تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن